بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف کنٹینیوڈ۔ میرا مفہوم یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو وہ آئے گا نا، یعنی اٹ از لائک کہ جیسے آپ کوئی ایسے فرینڈس ہیں، آپ کے سرکل میں ایسے ریلیٹیوز ہیں، آپ عموماً ان سے خار کھاتے ہیں، تو اینڈ ممکن ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ وہ بھی آپ کی زندگی سے مائنس ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ چیز ٹو اینڈ فرو ہوتی ہے، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی کانسیپٹ، اور جہاں سنسیئرٹی ہوتی ہے انسان وہاں اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کنگشپ میں یہ ہوتا ہے کہ کنگشپ میں آپ نے تعلقات کو خونی رشتوں کے ساتھ بہت سختی سے ہے کہ آپ نے باندھ کے رکھنے ہیں، بیکاز ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ۔ اگر ان ٹیسٹس کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آتی ہے کہ لائک وین یو ٹاک اباؤٹ کہ رشتہ داری جو ہے وہ نہیں توڑنی چاہیے، جو توڑے آپ ان سے جوڑیں، یہ بات بالکل حق ہے، کیونکہ چاہے ظاہر ہے صبر شکر سے چلنا پڑتا ہے، لیکن جہاں زندگی کے خطرات ہوں، آپ کو لگے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، یا بہت کوئی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں عموماً جو کہ آپ کو بہت زیادہ دین حق سے بے راروی کا شکار کرنے کے ٹریک پہ ہوتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ڈاؤٹ ہو کہ آپ کی اولاد بالکل اس دین کے دائرے سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ وہ بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، تب بھی آپ اپنا ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں، دیٹ از الاؤڈ، کیونکہ یہ حدیثیں بھی ثابت کرتی ہیں اور ایسے بھی کہ جہاں آپ کو اپنی زندگی کا خطرہ ہو وہاں بھی آپ اپنا بچاؤ کریں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں ٹاکسک جو کہ آپ کو عموماً قتل ہی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنا ڈسٹنس رکھنا ہے، بیکاز دیٹ ول بی اسٹوپڈیٹی کہ آپ اگر انٹینشنل ان کی پریزنس میں رہیں، زہر کو اپنے سے دور اگر نہیں زہر ہو رہا تو آپ زہر سے دور جا سکتے ہیں، دیٹ از ہائیلی ایکسیپٹیبل، کیونکہ کچھ لوگ واقعی آپ کی زندگی میں زہر ہی ہوتے ہیں، کینسرس ہوتے ہیں، اور ان کو پرے کر دینا میں ہی جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے۔ اور کیونکہ بیڈ انفلوئنس از ایکچولی ٹرو، اور یہ بہت ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں یہی ہوتا ہے کہ بہت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں یہ کہ جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سروائیول نہیں ہے ان کے ساتھ، اور بہت کوشش ہوں گے باوجود نہیں ہے۔ سورہ کہف کو تھوڑا سا اگر سم اپ کیا جائے اس کی تفسیر کو، تو اس میں یہ چیز آپ بتانی ضروری ہے کہ سورہ کہف کے اندر جو سارے ٹاپکس تھے، اس کے اندر جو مین ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں ہے، بالکل ہے، کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، تو اس سفر کے اندر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ فیل کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال جواب بہت زیادہ کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے پچھلے ٹاپکس میں، پچھلی جو گفتگو تھی اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ بچوں کو جو چیزیں سمجھانی چاہیے شروع سے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل سوال کرنا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ کہ آپ نے ان کو ڈرا کے رکھنا ہے کہ وہ سوال کر ہی نہ پائیں۔ تو پھر اب یہ بات کہ کیسے پتہ چلے گا بچوں کو بھی کہ ٹھیک ہے کہ کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں تھوڑی سی یہ بات ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو سوال ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کا، اس کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے جو آبزرویشنز ہوتی ہیں تھرو آؤٹ، وہ اس کے اکارڈنگ ہی سوال کرتا ہے۔ اب یہ بات جو حضرت خضر ہیں، ان کے زمانے میں جیسے ان کو تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، بیکاز یو ول آسک ٹو مینی کویسچنس، تو یہ بات حضرت موسیٰ کو انہوں نے بتا دی تھی شروع میں ہی۔ تو یہ بات آپ کو اپنے اگر تو ٹیچر آپ کو یہ بات خود سے پہلے ہی بتا دے کہ آپ نے کچھ اس طرح کے کویسچنز، اب یہ بات صرف اس حد تک نہیں ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں اور ٹیچر آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، تو عموماً آج کل یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز ان بٹوین کویسچنز لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو ٹیمپرامنٹ کو اتنا ان کا اسٹرانگ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے